حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر ناف اور بغل کے بال وہ بال ہیں کہ جن کی صفائی 40 دن کے اندر ایک مرتبہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 40 دن کے اندر بھی ان بالوں کی صفائی نہیں کرتا تو پھر وہ شخص گنہگار ہوگا۔ تو ایسے میں ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یا کسی اور مہینے میں روزے کی حالت میں ان بالوں کی صفائی کرتا ہے تو کیا اس کے لیے ان بالوں کی صفائی کرنا صحیح اور درست ہے؟ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ان بالوں کی صفائی کرتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے، اس مسئلے کو صحیح طریقے سے باریکی سے سمجھیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر دو صورت ہے۔ ایک صورت مکروہ کی ہے۔ اگر آپ اس صورت کو نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے اور آپ گنہگار بھی ہو جائیں۔ اور ایک صورت بالکل جائز اور درست ہے۔ پہلی صورت جو مکروہ کی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال کی صفائی کر رہا ہے اور اس شخص پر شہوت غالب ہے، اور جب وہ زیر ناف کے بالوں کی صفائی کر رہا ہے تو اس وقت اس کا عزم منتشر ہو جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص اس سے کھیلنے لگتا ہے اور یقیناً وہ تھوڑا سا صحیح جگہ سے ہٹ رہا ہے، یعنی غلط کام پر وہ آمادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط کام بھی کر جائے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص پر شہوت غالب ہے اور اس کو ڈر اور اندیشہ اور خوف ہے کہ میں روزے کی حالت میں زیر ناف کے بالوں کی صفائی کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ کہیں انزال نہ ہو جائے۔ مشتزنی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یقیناً روزے کی حالت میں بہت ہی گرا ہوا وہ شخص ہوگا جو یہ عمل کرے گا اور اپنے ہاتھ سے منی کو خارج کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا عضو مخصوص بہت کمزور ہے، محض منتشر ہونے کے بعد تھوڑا سا ٹچ کرتے ہی انزال ہو جاتا ہے، تو پھر اس شخص کو بھی روزے کی حالت میں زیر ناف کے بالوں کی صفائی کرنے سے رکنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ شخص روزے کی حالت میں زیر ناف کے بالوں کی صفائی کرتا ہے اور اس کا عزم منتشر ہو جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ سے لگ کر منی نکل جاتی ہے، چاہے اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو، بہر صورت اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو زیر ناف کے بالوں کی صفائی کرنے سے روکنا چاہیے، بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس پر شہوت غالب نہیں، وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے، اس کو اپنے اوپر مکمل بلیو اور یقین ہے کہ میں بالکل بھی راہ راست سے نہیں ہٹوں گا، صحیح طریقے سے میں ان بالوں کی صفائی کر لوں گا، اگر عضو مخصوص منتشر بھی ہو تو میری توجہ تقسیم نہیں ہوگی، ادھر نہیں بٹے گی، میں اپنے آپ پر پورا بھروسہ کرتا ہوں، اگر کوئی شخص ایسا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں، وہ روزے کی حالت میں زیر ناف کے بالوں کی صفائی کر سکتا ہے، بغل کے بالوں کی صفائی کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زیر ناف کے بالوں کی صفائی آپ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، لیکن ان بالوں کی صفائی کرتے ہوئے اگر آپ عضو مخصوص سے کھیلنے لگتے ہیں یا اسی طریقے سے آپ اپنے ہاتھ سے منی نکال دیتے ہیں یا آپ کے ہاتھ سے لگ کر منی نکل جاتی ہے تو پھر اس صورت میں آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ کو اس بات کا ڈر اور خوف ہے تو روزے کی حالت میں اس عمل کو نہ کرے، یعنی زیر ناف کے بالوں کی صفائی نہ کرے، دوسرے دنوں میں چاہے رات کے حصے میں آپ ان بالوں کی صفائی کر لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.